پارلیمنٹ کے باہر بھوک ہڑتال وغیرہ کا. اب یہ شوشے ہیں، یہ چنگاریاں ہیں، ان میں سے کون سی چنگاری کسی وقت مجھے اس بات کی ٹینشن رہتی ہے، اللہ نہ کرے کہ عذاب بن جائے، آگ بن جائے، الاؤ بن جائے. نون لیگ ان حالات میں بہت بری طرح پھنس چکی ہے. پھنس چکنے کا لفظ میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا کہ وہ دلدل میں جا گری ہے. ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ جن لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی عذاب ہو گئی ہے، یہ ڈیزائنرز اور برانڈڈ اور یہ وہ کپڑے پہن کے، لیکن بہرحال یہ وہ بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی اور خود غرضی ہے جس نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا. اور انجام ان کا مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ خدا کا کیری نازل ہوتا لگتا ہے. باقی جو عوام کی بد دعائیں ہیں، عوام کی جو لانتیں ہیں، میں سن کے حیران رہ جاتا ہوں. اور یہ بھی سوچتا ہوں بعض اوقات کہ بد دعاؤں میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. یہ نحوست لیگ ہے، یہ نون لیگ کیا ہونا ہے. اس نے لوگ تڑپ رہے ہیں، بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں، اور ان کی ذرا دیکھیں یہ کس لیول کی ایک ڈھٹائی ہے. اس موسم میں، ان حالات میں ان کے سوٹ، تمہارا لباس ہے، تھوڑا ابا بھی کیوں کدی انہیں سوٹ پایا ہے، ٹائیاں چڑھائی ہوئی ہیں، سوٹ پہنے ہوئے ہیں، لگے پھر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ. وہ پی ایم ہاؤس تو سی ایم ہاؤس تو ڈی ایم ہاؤس تو پریزیڈنٹ ہاؤس، بل چھل تو ان کو ہے ہی کوئی نہیں. تو ظاہر ہے وہاں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، ٹائیاں ہی ٹائیاں ہیں، سوٹ ہی سوٹ ہے. شرم آنی چاہیے. السلام علیکم ویورز. حکومتی وزراء بہت زیادہ پھدک رہے ہیں اس بات پہ. پھدکنے کے علاوہ ان کے پاس کام بھی کوئی نہیں ہے. ملک کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. یہ نحوست لیگ ہے، یہ نون لیگ کیا ہونا ہے. اس نے بہرحال تو اس بات پہ پھدک رہے ہیں کہ عمران خان نے 9 مئی کے حملوں کا اعتراف کر لیا، جبکہ عمران کے وکلاء اس کی پرزور تردید کر رہے ہیں. اور اصل بات یہ ہے، میں نے اپنے سما کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ بھائی مثلا ایک جملہ ہے، روکو مت جانے دو. اب ایک فلیٹ سا جملہ ہے، اس کی کیا سمجھ آئے گی سننے والے. اس کے 2 مطلب ہے، روکو مت جانے دو، دوسرا مطلب ہے روکو مت جانے دو. بالکل الٹ مطلب ہے دونوں باتوں کا، جملہ ایک ہی ہے. اب عمران کی جیسی اردو ہے یہ وہ اس نے اگر کہہ دیا ہے، اب اگر وہ اس کو اس کے ذہن میں اس کا کیا مطلب تھا، کیا وہ کہنا چاہ رہا تھا، اس جملے کی کنسٹرکشن آف سینٹینس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اس کے لیے جن کو زبان پہ عبور ہوتا ہے، عبور تو خیر کسی بھی چیز پہ نہیں ہوتا انسان کا، لیکن جو بندہ زبان پہ دسترس رکھتا ہے وہ بھی بعض اوقات غلط جملہ لکھ جاتا ہے. مثلا پورے ملک میں وہ وزیر اعظم ہو یا نیچے کو للو پنجو، یہ وہ سارے ہمارے چینلز پہ غور کریں کبھی. عوام یہ کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری آبادی کروڑوں لوگ کہتے ہیں عوام یہ کہتی ہے، اس کا مطلب ہے عوام مؤنث ہو گئے. کبھی سنا آپ نے کہ عام آدمی یہ کہتا ہے؟ تو یعنی جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کا جینڈر بدل جاتا ہے. عوام یہ کہتی ہے. یہ بے شمار، میں نے کئی دفعہ پروگرام میں کہا ہوش کرو. آپ کے یہ جو سو کالڈ جو دانش بر تو پتہ نہیں کیا اینکر بیٹھے ہوتے ہیں، سیاستدان ٹکے کے احمق لوگ، نہیں آتی ان کو اگر اردو تو چلو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے. باقی عدالت میں جا کے پتہ لگے گا، اس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اچھا، تو دوسری طرف انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر بھوک ہڑتال وغیرہ کا. اب یہ شوشے ہیں، یہ چنگاریاں ہیں، ان میں سے کون سی چنگاری کسی وقت مجھے اس بات کی ٹینشن رہتی ہے، اللہ نہ کرے کہ عذاب بن جائے، آگ بن جائے، الاؤ بن جائے. تو گورنر سندھ سابق جو ہیں نون لیگ کے محمد زبیر، اس نے ٹھیک بات کی ہے کہ نون لیگ ان حالات میں بہت بری طرح پھنس چکی ہے.
پھنس چکنے کا لفظ میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا کہ وہ دلدل میں جاگ رہی ہے. اور دلدل کا ایک اصول ہے کہ آپ جتنا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں آپ کا ڈوبنے کا، غرق ہونے کا پروسیس ایکسلریٹ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کبھی کوئی اگر دلدل میں جا گرے، اس کو چاہیے کہ بھائی اسٹے پٹ، ہلنا نہیں، چونکہ وہ سنک کرنے کا، اس کا دلدل اگر بہت زیادہ گھنی اور وہ گہری یا جو بھی کہہ لیں وہ، تو وہ بہت آہستہ 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 ڈوبے. لیکن اگر وہ ہاتھ پاؤں مارے گا وہ پروسیس تیز ہو جائے گا. یہی حال ہے نونلی کا، اور انجام ان کا مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ خدا کا کیری نازل ہوتا لگتا ہے. باقی جو عوام کی بد دعائیں ہیں، عوام کی جو لانتے ہیں، میں سن کے حیران رہ جاتا ہوں. اور یہ بھی سوچتا ہوں بعض اوقات کہ بد دعاؤں میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ اللہ کریں جو عذاب، اللہ کرے. مطلب یہ میں نے ایک بندے سے سنا کہ جو عذاب ہم پہ نازل ان کی وجہ سے ہوا ہے وہ ان کی نسلوں پہ. اب بہرحال وہ، لیکن ہمارے ہاں انا ہے، عداوت ہے، انتقامی سیاست ہے، لالچ ہے، لوبھ ہے، خود غرضی ہے، لوٹ مار کا پروانہ ہے. ذرا کبھی غور کریں آپ، جون جولائی کا مہینہ ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں، اور ان کی ذرا دیکھیں یہ کس لیول کی ایک ڈھٹائی ہے اس موسم میں، ان حالات میں. ان کے سوٹ، تمہارا لباس ہے، تہاڈا ابا بھی کیوں کدی انہیں سوٹ پایا ہے، ٹائیاں چڑھائی ہوئی ہیں، سوٹ پہنے ہوئے ہیں، لگے پھر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ. وہ پی ایم ہاؤس تو سی ایم ہاؤس تو ڈی ایم ہاؤس تو پریزیڈنٹ ہاؤس، بل چھل تو ان کو ہے ہی کوئی نہیں. تو ظاہر ہے وہاں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، ٹائیاں ہی ٹائیاں ہیں، سوٹ ہی سوٹ ہے. شرم آنی چاہیے. ہمارے حضور کا ایک حکم ہے کہ آپ پھل کھاؤ تو چھلکے بار نہ پھینکو، شاید پڑوسی کے بچے کے دل میں ہوک اٹھے اس نے نہ کھایا. ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ جن لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی عذاب ہو گئی ہے، یہ ڈیزائنرز اور برانڈیڈ اور یہ وہ کپڑے پہن کے، لیکن بہرحال یہی وہ بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی اور خود غرضی ہے جس نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا.